پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ اور اس کی بیٹی کے درمیان بڑی دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میں کتنی کوشش کرتا ہوں کہ میری رعایا خوشحال ہو، کسی کو پیسے کی کوئی تنگی نہ ہو، لیکن پھر بھی جب میں اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر سیر کرنے صبح صبح باہر نکلتا ہوں تو مجھے سڑکوں کے کنارے بہت سے ایسے آدمی نظر آتے ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہاں لیٹے یا بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ کے ساتھ تو ان کی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ والد محترم، اس میں آپ کا یا ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں، سارا قصور ان کی بیویوں کا ہے۔ شہزادی کا یہ جواب سن کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے پوچھا، پیاری بیٹی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے کہا، جی ہاں ابا جان، گھر کو دوزخ یا جنت بنانا عورت کا کام ہوتا ہے۔ عقل مند بیویاں اپنے شوہروں کو ایسی راہ دکھاتی ہیں جس پر چل کر وہ زندگی کی تمام آسائشیں حاصل کر لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، اگر میں تمہیں کسی غریب سست و کاہل شخص کے ساتھ بیاہ دوں تو دیکھتا ہوں تم کیسے اسے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہو۔ شہزادی اپنی بات پر جمی رہی، بولی، ابا جان، اس صورت میں اب میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تدبیر ضرور کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، جاؤ پتہ کرو کہ شہر میں سب سے زیادہ سست اور بیکار شخص کون ہے، کوئی ایسا فرد ڈھونڈ کر لاؤ جس نے کبھی کوئی کام ہی نہ کیا ہو۔ وزیر نے اپنے کارندے گھر گھر بھیجے۔ آخرکار ایک کارندے نے آ کر خبر دی کہ فلاں گھر میں 22 سالہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کا نام عثمان ہے۔ اس کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک بار سوتا ہے تو 4-5 دن تک سوتا ہی رہتا ہے۔ اتنے دن بعد اٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ گھر کی حالت بہت خستہ ہے، اس لیے کہ صرف ایک بوڑھی ماں ہے جو چند گھروں میں کام کر کے تھوڑی سی رقم یا کھانے پینے کے لیے کچھ لے آتی ہے۔ یہ شخص اتنا بے غیرت ہے کہ اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس ضعیفی میں ماں کس طرح کام کرتی ہے۔ اس نے حد حرامی کی انتہا کی ہوئی ہے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو عثمان کے بارے میں بتایا تو بادشاہ اچھل پڑا۔ اس نے کہا، مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ بادشاہ نے عثمان کی ماں کو بلا کر حکم دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ہکلا کر بولی، بادشاہ سلامت، مجھ بڑھیا سے کیا خطا ہو گئی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور اپنے بیٹے کو اٹھاؤ، ہم آج ہی شادی کریں گے۔ بوڑھی عورت نے بڑی مشکل سے عثمان کو اٹھایا، وہ نیند میں جھومتا محل پہنچا۔ بادشاہ نے شہزادی کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ گھر آتے ہی پلنگ پر گرا اور بے خبر سو گیا۔ شہزادی نے شام تک انتظار کیا کہ شاید وہ اس گہری نیند سے بیدار ہو جائے۔ شام سر پر آ گئی مگر عثمان کسی طرح اٹھنے پر ہی آمادہ نہیں ہوا۔ ساس نے کہا، بیٹی، گھر میں جو دال ساگ ہے کھا کر تم بھی سو جاؤ، میرا بیٹا تو نیند کا بادشاہ ہے، جب سوتا ہے تو کئی دن نہیں اٹھتا۔ ساس نے نئی دلہن کے لیے ایک چارپائی پر پھٹی ہوئی چادر بچھا دی۔ شہزادی دال روٹی کھا کر خون کے گھونٹ پیتی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی۔ گرمی کے دن تھے، چارپائیاں صحن میں بچھی ہوئی تھی۔ شہزادی زندگی میں پہلی بار یوں کھلے آسمان تلے لیٹی تھی۔ جگمگ کرتے ستاروں سے بھرا آسمان شہزادی کو بہت بھلا لگا۔ وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول کر قدرت کے حسین نظاروں میں گم ہو گئی۔ اچانک اس کے دل سے دعا نکلی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے مجھے اس میں سے بخوبی نکلنے کا حوصلہ عطا فرما۔ پھر سوچنے لگی، یہ بے عمل سست شخص تو اب میرا شوہر ہے، کیا کروں؟ کیسے اسے محنت کی عظمت کا احساس دلاؤں؟ کیسے اس کے دل میں ڈالوں کہ انسان دنیا میں سونے کے لیے نہیں آیا، کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ یوں ہی مختلف خیالات کے تانے بانے بنتے صبح ہو گئی۔ شہزادی اپنے پلنگ سے اتری تو اس نے دیکھا عثمان یوں ہی بے خبر سو رہا تھا۔ شہزادی کا خون کھولنے لگا، سوچنے لگی کیسے اسے سبق سکھاؤں۔ اتنے میں اس کی ساس مٹی کے پیالے میں چائے اور رات کی روٹی کا ایک ٹکڑا لے آئی۔ اس نے کہا، بہت شرمندہ ہوں شہزادی،
گھر میں اس کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا، اماں آپ بالکل شرمندہ نہ ہو، بس ایسا کریں کہ باہر جا کر کسی درخت سے پتلی پتلی شاخیں کاٹ کر لے آئیں، باقی کام میں کر لوں گی۔ بڑھیا باہر گئی تو شہزادی نے گھر میں سے کپڑے دھونے کا ٹب ڈھونڈ کر اس میں پانی بھر کر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ساس درخت کی شاخیں لے کر آ گئی۔ شہزادی نے شاخوں پر سے سب پتے صاف کیے اور انہیں پانی بھرے ٹب میں ڈبو دیا۔ اب اس نے پانی کا ایک برتن بھر کر عثمان کے اوپر ڈالا۔ عثمان کی نیند ایسی گہری تھی کہ وہ پھر بھی نہیں اٹھا۔ شہزادی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور عثمان کی پٹائی شروع کر دی۔ عثمان بھی ایک ڈھیٹ شخص تھا، مار کھاتا رہا اور مزے سے سوتا رہا۔ شہزادی نے ایک چھڑی اٹھا کر اپنی ساس کے ہاتھ میں پکڑائی، بولی، اماں معاف کیجیے گا، آپ کی نرمی نہیں اسے اس حال تک پہنچایا، ذرا دو چار چھڑیاں کس کر کمر پر تو مارے۔ اب دونوں ساس بہو مل کر عثمان کو پیٹنے لگی۔ عثمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں کھولیں تو سامنے شہزادی کو پا کر ہکلانے لگا، شہزادی حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شہزادی نے کہا، دیکھو عثمان، آج سے تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی، جو میں کہوں گی ویسا ہی کرو گے۔ عثمان جانتا تھا کہ شہزادی کے حکم کو ٹالنے کا کیا مطلب ہوگا، فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا، بولا، جو آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گا۔ شہزادی نے کہا، بس بہت سو لیے، اب اپنی زندگی کو کسی معمول کے مطابق گزارو، منہ ہاتھ دھو، کپڑے بدلو اور باہر جا کر دیکھو لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کس طرح محنت کرتے ہیں۔ عثمان نے ایسا ہی کیا۔ وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکلا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی نے اپنا دوپٹہ کمر سے باندھا، جھاڑو پکڑی، گھر کے سارے جالے اتارے، سب کمروں میں جھاڑو دی، باہر کا صحن دھویا۔ اس کی ساس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ یہ شہزادی ہو کر کتنی پھرتیلی اور کام کرنے والی ہے۔ عثمان گھر واپس آیا تو گھر کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا تھا، تازہ کھانا بھی پکا ہوا تھا۔ کھانا کھا کر اسے احساس ہوا کہ گھر کے کھانے کی کیا لذت ہوتی ہے۔ اب شہزادی اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر گھر سے باہر چلا جاتا، کبھی ترکھان کو دیکھتا کہ وہ کیسے لکڑیاں چیر چیر کر فرنیچر بنا رہا ہے، کبھی کمہار کے چاک کو گھومتا دیکھتا کہ کمہار اسے گھما گھما کر کیسے برتن بنا رہا ہے، کبھی اسے موچی نظر آتا جو بیٹھا جوتوں کی مرمت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اسے مزدور نظر آتے۔ سوچنے لگا، میں کتنا نکما ہوں، کوئی کام نہیں کرتا، گھر میں بیوی بیٹھی ہے، کیا سوچتی ہوگی، اس کا شوہر اپنی کوئی کمائی لا کر بھی اسے نہیں دیتا۔ ایک دن سر جھکائے شہزادی کے پاس آیا، بولا، میرے ابا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، انہیں بیچ کر ماں کو پیسے دیتے تھے، لکڑیاں کاٹنا میں نے انہی سے سیکھا ہے، آپ اجازت دیں تو میں بھی یہ کام شروع کر دوں۔ شہزادی دل میں بہت خوش ہوئی، چلو اسے کام کرنے کا خیال تو آیا۔ بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے پاس کچھ رقم ہے، یہ لو، اس سے ایک رسی خرید لو تاکہ لکڑیوں کو باندھ کر لا سکو، اور ہاں، یہ اتنے پیسے ہیں کہ تم اس سے ایک گدھا بھی خرید سکتے ہو، تم گدھے کی پیٹھ پر رکھ کر لکڑیاں لاؤ گے تو زیادہ لکڑیاں آ جائیں گی۔ عثمان نے ایسا ہی کیا۔ اب وہ اپنا گدھا لے کر روز جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر جو پیسے جمع ہوتے لا کر شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ عثمان خوش تھا کہ اب وہ بے روزگار زندگی نہیں گزار رہا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر تھک گیا تو سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا تو اسے نیند آ گئی۔ ایک دو گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس نے جو لکڑیاں کاٹی تھیں وہ دھڑا دھڑ جل رہی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ اصل میں بعض دفعہ دو لکڑیوں کے ٹکرانے سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں جس سے درختوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ شاید اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور عثمان کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ عثمان سر پکڑے لکڑیوں کی بچی کچی راکھ کو دیکھ رہا تھا کہ راکھ میں اسے کوئی چمکتی چیز نظر آئی۔ اس نے بڑھ کر اس چیز کو اٹھا لیا۔ اداس اداس سر جھکائے گھر پہنچا تو شہزادی نے پوچھا، کیا بات ہے، آج بہت چپ چپ ہو؟ عثمان نے شہزادی کو ساری بات بتا کر کہا، بس یہ ایک سنہری چیز راکھ میں سے ملی تھی جو میں تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ شہزادی نے کہا، ارے یہ تو سونے کی ڈلی ہے،
شہزادی نے پوچھا کیا وہاں ایسے ٹکڑے اور بھی ہیں؟ عثمان نے کہا ہاں میں نے وہاں کئی ٹکڑے دیکھے ہیں۔ شہزادی نے کہا تم فوراً واپس جاؤ اور سارے ٹکڑے جمع کر کے ایک چادر میں باندھ کر لے آؤ۔ اصل میں کسی نے جنگل میں سونا دبا دیا تھا جو آگ کی تپش کی وجہ سے زمین سے باہر آ گیا۔ عثمان نے شہزادی کے کہنے پر عمل کیا۔ شہزادی بہت سلیقہ مند اور کفایت تھی۔ اس نے یہ سونا بیچ کر پہلے تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا شروع کیا، مستریوں کو بلا کر ایک محل نما گھر بنوایا اور اسے قیمتی سامان سے آراستہ کیا۔ پھر بہت سارا تجارتی مال خریدا اور عثمان سے کہا کہ یہ مال لے کر تم دوسرے شہر جانے والے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ عثمان نے کہا اب ہم اتنے امیر ہو گئے ہیں، مجھے اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہزادی بولی اگر ایک اونچے پہاڑ جتنی دولت بھی ہو اور بیٹھ کر خرچ کی جاتی رہے تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اب تم کبھی بھی بیکار نہیں بیٹھنا، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہنا۔ عثمان شہزادی کا حکم تو ٹال نہیں سکتا تھا۔ سامان لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ انہیں چلتے چلتے کئی ہفتے گزر گئے۔ راستے میں ایک صحرا آیا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ انسان تو انسان، ان کی سواری کے جانور تک پیاسے تھے۔ دور سے انہیں کنواں نظر آیا۔ سب کے چہروں پر خوشی ناچنے لگی۔ ابھی کنویں کے پاس پہنچے نہیں تھے کہ ایک بزرگ مل گئے۔ کہنے لگے اس کنویں کے پاس نہ جانا، یہ بہت خطرناک ہے۔ جو کنویں میں جاتا ہے کنواں اسے کھا جاتا ہے۔ عثمان نے کہا میں نہیں مانتا، بھلا کنواں کسی کو کیسے کھا سکتا ہے؟ کوئی اس کنویں میں جائے یا نہ جائے میں تو ضرور اس کنویں میں جاؤں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری کمر کے گرد رسی باندھو، میں تم لوگوں کے لیے پانی لینے کنویں میں جا رہا ہوں۔ جب نیچے سے آواز دوں تو مجھے اوپر کھینچ لینا۔ عثمان کنویں میں اترا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک جن جس کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے خراٹے لے کر سو رہا تھا، اور اس کے قریب ہی 14-15 سال کا ایک لڑکا رسیوں سے بندھا ہوا پڑا ہے۔ لڑکے نے عثمان سے کہا کہ تم خوش قسمت ہو کہ آج کے دن آئے ہو، یہ جن 40 دن بعد ایک دن سوتا ہے۔ پھر وہ لڑکا رونے لگا، بولا میں ایک ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، یہ جن ایک رات مجھے میرے محل سے اٹھا لایا تھا۔ میرے ابا کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ عثمان نے پہلے تو پانی پیا اور اپنے ساتھیوں کے وہ برتن بھرے جو انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں لٹکائے تھے۔ پھر لڑکے سے پوچھا مجھے تمہاری حالت پر بہت رحم آ رہا ہے، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، لاؤ میں تمہاری رسی کھول دوں۔ لڑکے نے ڈر کے کہا میرے قریب مت آنا، اگر تم نے میری رسیاں کھولنے کی کوشش کی تو کنویں میں ایک چنگاڑ گونجے گی جس سے جن فوراً اٹھ جائے گا، اور اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ جب کھولتا ہے تو پورا آدمی نگل لیتا ہے۔ عثمان نے کہا لڑکے میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جا سکتا، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیسے آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ لڑکے نے کہا اپنے بائیں جانب دیکھو، کنویں کی دیوار کے ساتھ ایک پنجرا لٹک رہا ہے، اس میں جو لال پرندہ ہے جن کی جان اس میں ہے، پرندے کی گردن مروڑ دو، جن مر جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ عثمان نے ایسا ہی کیا، جن نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ لڑکا جس کا نام ذیشان تھا آزاد ہو گیا تھا۔ قافلے والوں نے دونوں کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ ذیشان نے عثمان سے کہا تم میرے محسن ہو، میں تمہیں اپنے باپ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اب قافلہ اس علاقے کی طرف چلنے لگا جس کے بادشاہ کا بیٹا ذیشان تھا۔ ذیشان نے جا کر جب اپنے باپ کو سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا عثمان کو میرے سامنے پیش کرو، میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سارے ملک میں خوشیاں منانے کا اعلان کیا اور عثمان کو گلے لگا لیا۔ کئی دن تک اپنے محل میں مہمان رکھا۔ جب عثمان نے جانے کی اجازت چاہی تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سے بھری بوریاں ایک اونٹ پر لاد کر اس کے حوالے کی۔ عثمان جب اتنی دولت لے کر اپنے گھر پہنچا تو شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس نے سوچا آج میری محنت کا صلہ مل گیا اور میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا دے یا جہنم۔ عثمان اب شہزادی کا بے دام غلام ہو چکا تھا، جو شہزادی کہتی وہی کرتا۔ شہزادی اپنا محل تو پہلے ہی بنوا چکی تھی۔ اس نے ایک دن عثمان کو بہت ساری رقم دے کر بازار بھیجا۔ اس سے کہا تمہارا جو دل چاہے خریدو۔
عثمان کو کھلی چھٹی مل گئی تو اس نے بازار میں 1 لیرہ قیمت کی چیز کے 10 لیرہ دینا شروع کر دیے۔ جب دکاندار زیادہ پیسے وصول کر کے خوش ہوتے تو عثمان کے دل کو بڑی تسکین ہوتی۔ جو کئی دن تک یہی تماشا کرتا رہا۔ بادشاہ کو جب خبر ملی کہ شہر میں ایک ایسا پاگل نوجوان ہے جو ہر چیز کی 10 گنا قیمت دیتا ہے تو بادشاہ نے عثمان کو اپنے محل میں طلب کیا۔ عثمان محل گیا اور بڑے ادب سے بادشاہ سے بات کی۔ پھر بادشاہ سلامہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ تو چاہتا ہی تھا کہ کس طرح اس نوجوان کے بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ اس نے فوراً عثمان کی دعوت قبول کر لی۔ بادشاہ عثمان کے گھر پہنچا تو اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ عثمان کا محل بادشاہ کے محل سے کم نہیں تھا۔ جب کھانا لگ گیا تو عثمان کی بیوی زرق برق لباس پہنے سامنے آئی۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سامنے اس کی وہی بیٹی تھی جسے اس نے ایک سست آدمی کے پلے باندھ دیا تھا۔ وہ بیٹی کے سامنے بہت شرمندہ ہوا۔ شہزادی نے کہا، ابا جان، اب تو آپ کو یقین آیا کہ اگر عقل مند عورت اور سلیقہ شعار ہو تو اپنے کاہل شوہر سے بھی کام کرا سکتی ہے اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، بیٹی مجھے معاف کرو، تم صحیح تھی اور میں غلط تھا۔